ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ تیرا آ رہا ہے 10 گنا منافع لے کر کے آ رہا ہے۔ ایسا تاجر میں نے دیکھا ہی نہیں ہے جو اتنی اچھی انداز سے تجارت کرتا ہو۔ خدیجہ نے کہا چپ، خاموش رہے، مجھے تجارت اور مال کے بارے میں کچھ نہیں بتا، یہ بتا محمد میں تو نے عیب کیا دیکھا؟ تو اب میں سرا گناتا ہے، اب ذرا دل کے کانوں سے سنیں، میرے رسول کی عظمت جو دیکھے دل سے شیدا ہو جائے۔ خدیجہ نے کہا محمد کا عیب تو نے پورے سفر میں کیا دیکھا یہ بھی بتا دوں، اس لیے کہ جب بندہ سفر کرتا ہے تو بڑے بڑے پرہیزگاروں کے عیب کھلتے ہیں کہ یہ ہے کیسا۔ آقا نے کہا کسی کو پہچاننا ہو یا لین دین کر کے دیکھو، یا پڑوس میں رہ کے دیکھو، یا پھر اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھو، لین دین میں بھی چوکا ہو، پڑوس میں بھی چوکا ہو، تو سفر میں کچھ نہ کچھ تو کلیاں کھلتی ہی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں سفر کرنے والوں کے سفر کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، جس نے کئی دن تک مہینوں کا سفر کیا تھا، تجارت میں سر جگہ ساتھ ساتھ لگا تھا، جب خدیجہ نے کہا میں سرا مجھے تجارت کی کچھ نہیں پڑی، منافع تو ملے گا مجھے معلوم ہے، بتا محمد کے عیب کیا ہے، تو میں سرا زبان یوں کھولتا ہے او میری مالکہ، اس کی شان تو یہ ہے جب وہ چلتا ہے دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں تو بادل اس کے سر پہ سایہ کرتا ہے۔ خدیجہ نے کہا اس کا عیب کیا یہ بتا، کہا اس کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھتی، کہا اس کا عیب کیا یہ بتا، کہا وہ جھوٹ نہیں بولتا، کہا اس کا عیب کیا یہ بتا، کہا دوپہر کے اجالے میں دھوپ میں اس کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا، کہا اس کا عیب کیا ہے وہ بتا، تو کہتا ہے میں سرا میں نے دیکھا کہ جب درخت کے نیچے سب لوگ جمع ہو گئے تھے اور بعد میں محمد آئے تھے اور کوئی جگہ خالی نہیں تھی، تو جیسے ہی مصطفیٰ آئے تو درخت کی ٹہنیاں آگے بڑھ کر محمد سے سایہ کر رہی تھی۔ اس کا عیب کیا ہے، کہا وہ کبھی جھوٹی قسم نہیں کھاتا، اس کا عیب بتا کیا ہے، وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا، کہا اس کا عیب بتا کیا ہے، کہا جب وہ گرد و غبار میں چلتا ہے اس کا کپڑا پورے سفر میں کبھی میلا نہیں ہوتا، کہا اس کا عیب بتا جتنا پسینہ نکلتا ہے خوشبو بڑھتی چلی جاتی ہے، کہا اس کا عیب بتا ہے۔ تو اس وقت میسرہ نے کہا او میری مالکہ میں نے تیرا نمک کھایا ہے، اگر تو میرے ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دے اور دوسرے ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دے اور پھر پوچھے محمد کا عیب کیا ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ نے اسے ایسا بنایا اس میں عیب پیدا ہی نہیں ہوا۔ حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خاص سے دور ہے، یہی شمع ہے۔ تب خدیجہ نے نفیسہ کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا، خدیجہ نے نفیسہ میرے خواب کی تعبیر آ رہی ہے، نفیسہ میرے خواب کی تعبیر آ رہی ہے، میں نے خواب دیکھا تھا آسمان سے چاند زمین پہ میری گود میں آیا ہے، میں نے اس کو اپنے آنگن میں نے اس کو اپنی گود میں سمیٹ لیا ہے۔ تو میں نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ سے پوچھا اس خواب کی تعبیر کیا ہے، کہا خدیجہ مبارک ہو تو آخری نبی کی بیوی بنے گی۔ میں نے سوچا یا اللہ یہ مکے کے اتنے ایسے اوباش لوگ، اس میں آخری نبی کون ہے؟ آج میرے خواب کی تعبیر دکھ رہی ہے، جو بے عیب ہے وہی تو آخری نبی، وہی تو آخری نبی ہے۔ اب اس وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ نے کہا نفیسہ جب محمد آ جائے نا تو ان سے کہنا میرے لیے شادی کی بات، خود سے میرے لیے شادی کی بات کرنا۔ بڑے بڑے مکے کے تاجر آگے کہتے تھے خدیجہ کہا نہیں، ہم نے 2 مرتبہ بیوگی کا داغ سہ لیا، اب 3ری مرتبہ کسی پہ نہیں روئیں گے، لیکن خود سے کہہ رہی ہے جس نے دیکھا وہ شیدا ہو گیا، جس نے دیکھا وہ قربان ہو گیا، بس دیکھنے والا چاہیے۔ آپ کہیں گے پھر ابو جہل کیوں نہیں ہوا؟ اس نے دیکھا ہی نہیں، اس نے دیکھا ہی نہیں، دیکھتا تو شیدا نہیں ہوتا۔ وہ کیسے نہیں دیکھا؟ جیسے آپ بخاری پڑھتے ہیں لیکن بخاری آپ کو نظر نہیں آتی، نظر آنے کے لیے نظر ضروری ہے نا، آنکھ کی بات الگ ہے، نظر کی بات الگ ہے۔
نظریں چاہیے تب نظارے دکھتے ہیں، آپ کے پاس نظر چاہیے۔ ارے بہت اندھے ایسے ہیں جو نظر والے ہوتے ہیں، اور بہت اخیارے ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس نظر نہیں ہوتی۔ تو نظر نہیں ہوگی تو نظارے کہاں ہوں گے؟ اگر دیکھنا ہے، ایک مرتبہ یہی تو ہوا تھا نا، بادشاہ نے کہا وہ لیلا لیلا کے اتنے چرچے، ذرا اس کو پکڑ کے کبھی لاؤ۔ ایک بار لیلا جا رہی تھی، لوگوں نے اس کو کپڑے میں اٹھایا، چادر میں، اور محل تک پہنچا دیا۔ دیکھا تو پورا رنگ کالا تھا۔ اچھا تو لیلا ہے؟ بادشاہ تو لیلا ہے؟ تو لیلا ہے؟ ایسی لیلا؟ وہ پاگل ہے جو تیرا نام لے لے کے گھومتا ہے۔ لیلا نے کہا وہ پاگل نہیں ہے، تیرے پاس نظر نہیں ہے، مجھے دیکھنا ہے تو مجنوں کی نظر سے دیکھ، اب تجھے سمجھ میں آئے کہ میں کیا ہوں۔ ارے وہ کالی لیلا کو کوئی مجنوں کی نظر سے دیکھے تو اس میں خوبیاں ہی خوبیاں نظر آئے۔ میرے بے عیب مصطفیٰ کو کوئی ابو بکر کی نظر سے دیکھے نا، کوئی عمر بن خطاب کی نظر سے دیکھے، کوئی عثمان غنی کی نظر سے دیکھے، کوئی مولا علی کی نظر سے دیکھے، کوئی حسان بن ثابت کی نظر سے دیکھے، کوئی امام حسین کی نظر سے دیکھے، کوئی حسن مجتبیٰ کی نظر سے دیکھے، کوئی سیدہ فاطمہ کی نظر سے دیکھے، کوئی اماں عائشہ کی نظر سے دیکھے، کوئی خدیجہ الکبریٰ کی نظر سے دیکھے۔ عشق محبت، عشق محبت، گستاخ کو محبوب دکھائے نہیں جاتے، نظر چاہیے نا۔ اللہ اکبر۔ تو خدیجہ نے نفیسہ سے کہا کہ بات کر ان سے نکاح کے لیے۔ اتنی باحیا تھی کہ لوگوں کو ٹکراتی تھی، لیکن آج اپنی حیا کو مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کیا۔ جب بات کر، اللہ کو اتنی ادا پسند آئی، خدیجہ اتنی باحیا ہو کر میرے حبیب پہ حیا قربان کی، تو ایک نے حیا قربان کر دی، جا آج کے بعد انعام یہ دوں گا تم سب عورتوں کو، کتنا بھی مالدار شوہر ہوگا، ولی ہوگا، کتب ہوگا، غوث ہوگا، ابدال ہوگا، عالم ہوگا، جاہل ہوگا، جب تک تو اجازت نہیں دے گی نا عورت، اس وقت تک کہ نکاح ہی نہیں ہوگا۔ دولہا آ کر بھی سر جھکا کے بیٹھا ہوگا، پہلے اجازت کس سے ہوگی؟ لڑکی کی مرضی سے۔ لڑکیوں کو کیوں اتنا اختیار کیوں ملا؟ لڑکیوں کو یہ اختیار کیوں ملا؟ اس لیے کہ خدیجہ نے اپنا اختیار مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ ایک عورت نے اختیار قربان کیا، ساری عورتوں کو با اختیار بنا دیا گیا۔ اب تم نہ کہو گی تو نکاح نہیں ہوگا، آنے والا کتنا ہی بڑا ہو، شیخ الحدیث ہو، ولی ہو، کتب ہو، ابدال ہو، بادشاہ ہو، کہا جاؤ پہلے لڑکی سے پوچھ کے وہ ہے تو نکاح ہوگا۔ یہ خدیجہ کے صدقے میں ملا ہے۔ پتہ چلا نبی پہ جو قربان کرو گے اس سے بڑھ کر ملے گا، جو قربان کرو گے بڑھ کے ملے گا۔ اللہ اکبر۔ نفیسہ گئی، حضور آئے علیہ السلام۔ نفیسہ نے کہا بھتیجے رشتہ تھا، بھتیجے سارا معاملہ میں ہوگا، ایک بات کہنا، تم نکاح کیوں نہیں کرتے؟ تمہاری عمر تو اتنی ہوگی۔ کہا کہ نفیسہ میری پھوپھی، بات اصل یہ ہے کہ میں اپنے چچا کے گھر میں رہتا ہوں، اور میرے چچا کثیر العیال اتنا مال نہیں کہ ہم نکاح کریں۔ کہ وہ مجھ پہ چھوڑو، اگر میں کروا دوں تو؟ کہا کہ ہاں، مگر کس سے؟ کہا خدیجہ سے۔ خدیجہ؟ جی ہاں، وہ خود سے کہہ رہی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے۔ میرے رسول کا جواب سن۔ آقا فرماتے ہیں شریفوں کے رشتے اس طرح راستے میں طے نہیں ہوتے۔ نفیسہ، شریفوں کے رشتے اس طرح راستے میں طے نہیں ہوتے۔ میرے گھر کے بڑے چچا تایا موجود ہے، جا کر بات کرنا ہے تو ان سے بات ہے۔ اب یہاں میں ایک بات عرض کروں، جس رسول کو اللہ نے مختار کائنات بنایا، مختار کائنات، مختار کل بنایا، وہ اپنے رشتے کا معاملہ اپنے چچاؤں پر چھوڑتے ہیں۔ والد کا وصال ہو گیا تو چچاؤں پر چھوڑتے ہیں۔ میں کہتا ہوں نبی کے چچاؤں میں کوئی چچا ایسا نہیں تھا جس کو رسول اللہ سے زیادہ سمجھ تھی۔ کوئی ہو سکتا ہے زیادہ علم والا تھا؟ زیادہ کوئی نہیں تھا، سب ان کے قدموں میں، سب ان کی غلامی میں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی جہاں معجزات دکھانے آئے تھے وہیں قانون دینے بھی آئے تھے۔ وہ مختار کل ہو کر کہتے ہیں کہ شریفوں کے رشتے راستوں میں طے نہیں ہوتے، تمہارے رشتے امتیوں پارکوں میں کیسے طے ہو رہے ہیں؟ تمہارے رشتے موبائل پر کیسے طے ہو رہے ہیں؟ تمہارے رشتے انٹرنیٹ پر کیسے طے ہو رہے ہیں؟ میں اپنی قوم کی بیٹیوں کو بڑے درد دل کے ساتھ پیغام دینا چاہتا ہوں
کہ میرے رسول نے قوم کی بیٹیوں کو اور بیٹوں کو پیغام دیا، نکاحوں میں اگر خوشیاں چاہتے ہو تو رشتے گھر سے طے کرو، جس میں گھر والوں کی خوشی ہو، ماں باپ کی خوشی ہو۔ آج کی بیٹیاں انٹرنیٹ پر بیٹھ کر رشتے طے کر، لڑکے ڈھونڈ رہی ہیں موبائل پر، جس کے پاس مال دیکھا لڑکا کڑکا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، بائک کنگ یہ وہ دیکھا کہ بہت مالدار ہے۔ میری بنادان بچی، جتنی تیری عمر نہیں اس سے زیادہ تیرے ماں باپ کے تجربے، اور تو اس لڑکے کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہی ہے جس نے اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیا ہے، جو تیرے لیے اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے سکتا ہے، تجھ سے اچھی دیکھے گا تجھے بھی دھوکہ دے گا۔ اور اے میرے قوم کے جوانوں، اس لڑکی سے کبھی نکاح نہ کرنا، نہ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر، نہ موبائل پر، نہ پارکوں میں، جو تمہارے لیے اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے رہی ہے۔ تم سے اچھا کوئی دکھے گا وہ تمہیں بھی دھوکہ دے گی۔ اس لیے شریفوں کے رشتے راستوں میں، پارکوں میں، موبائل اور انٹرنیٹ پر طے نہیں ہوتے، وہ ماں باپ طے کرتے ہیں۔